تمہارے لیے مدد آئے گی، صرف اور صرف شرط یہی ہے ان کنتم مؤمنین۔ قرآن نے کہا اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اور ایمان کہتے کسے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ رسول سے وہ اپنی اولاد، تمام انسانوں اور اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار نہ کرے، جب تک حضور سے محبت نہ کرے سب سے زیادہ، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں وہاں پہنچنا ہوگا، گربعون رسیدی تمام ابو لہبیس۔ اقبال نے کہا اگر تم وہاں تک نہیں پہنچے تو زندگی تو ابو لہب کی طرح ہے، قریب رہ کر کے بھی نہیں پہنچ سکا۔ میرے عزیزو، اب بات میں کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی۔ مجھے کبھی کبھار غم بھی ہوتا ہے، اس بات کا دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں آج بھی اس رسول پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس رسول پروردگار، رسول رحمت للعالمین، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اپنی زندگی پاک میں بھی مشقتیں اٹھاتے رہے، جس رسول کو طائف والوں نے پتھر مارے تھے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشقتیں ڈھائی تھیں، اس رسول پاک کو 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہندوستان کی سرزمین سے گالیوں کی بوچھار ہو رہی ہے، آج بھی ظلم کیا جا رہا ہے، پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے۔ آج تم نے جتنی گالیاں میرے نبی کو دیں، میں سمجھتا ہوں کسی بھی دھرم کی مقدس شخصیت کو اتنی باتیں نہیں کہی گئی ہوں گی، کسی بھی نہیں۔ مجھے بتاؤ یہودیوں کی جو مقدس شخصیات ہے ان سے کون چھیڑ چھاڑ کرتا ہے؟ نہ ہم نے آج تک گالی دی، دوسرے بھی نہیں۔ عیسائی اور یہودی لڑتے رہتے تھے، الگ بات ہے، عیسائی جن کو مقدس مانتے ہیں ان کو کون گالیاں دیتا ہے؟ پلس ہندو جن کو مقدس مانتے ہیں، ہم کہاں انہیں گالیاں دیتے ہیں؟ لیکن ایک مظلوم شخصیت ہے رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج بھی دنیا اپنے نشانے پر رکھی ہوئی ہے۔ کارٹون بنانا ہے انہیں کوئی دوسرا نہیں ملتا، رسول کی ذات ملتی ہے۔ انہیں مسخرہ کرنا ہے، جوک بنانا ہے، حضور کی ذات ملتی ہے۔ انہیں گالیاں بھپکیاں دینا ہے، حضور کی ذات ملتی ہے۔ آج کتنے کمزور ہو گئے یہ کروڑوں مسلمان، کتنے کمزور ہو گئے کروڑوں مسلمان۔ وہ عروہ بن مسعود کی بات مجھے یاد آتی ہے، جس کو قاصد بنا کر کے لوگوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھاؤ محمد نے کتنی طاقت جمع کی۔ عروہ بن مسعود یہ قاصد بن کر کے آئے تھے دشمنوں کی طرف سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت دیکھنے آئے تھے کہ یہ للکارتے ہیں قیصر و کسریٰ کو بھی، سپر پاور کو بھی، ہے کتنی ان کے پاس طاقت۔ کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ کیا دیکھا تھا؟ جنگی ہتھیار دیکھا تھا حضور کے ساتھ؟ صحابہ کے ساتھ بہت بڑے ہتھیار دیکھے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا مغرب کی اذان ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے نکلے ہیں، وضو کا پانی لایا گیا، وضو جیسی کرنے لگے صحابہ ارد گرد ایسے جمع ہو گئے اتنی بڑی تعداد میں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں۔ وہ عروہ بن مسعود دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے جتنے صحابہ ہیں وہ کوئی اپنا دامن سامنے کیا ہے، کوئی ہاتھ سامنے کیا ہے، حضور کے چہرے کے پانی کو سب اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، کوئی اپنے دامن پہ لیتا ہے۔ ایک قطرہ بھی حضور کے وضو کا نیچے گرنے نہیں دیا صحابہ نے، یا تو اپنے دامن پر لیا یا ہاتھوں پر لیا اور چہرے پر مل لیا، جو پانی جس کو زیادہ ملا وہ اپنا پی لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک بھی اگر کلی میں نکلا ہے صحابہ نے پی لیا۔ عروہ بن مسعود یہی دیکھ کر واپس گئے اور اپنے گرو گھنٹالوں سے کہا کہ چھوڑ دو محمد سے لڑنے کی بات۔ کہا کیا ہے ان کے پاس ہتھیار؟ کہا ہتھیار تو میں نے بہت نہیں دیکھا لیکن دیوانوں کی ایک فوج دیکھا ہے، ان کی تعظیم ایسے کرتے ہیں، قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی میں نے ایسی تعظیم نہیں دیکھا۔ ارے وہ دیوانے ایسے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطرے کو بھی گرنے نہیں دیتے، ان کے ناک کا پانی، ان کی کلی کا پانی، ان کے جسم کا پانی اپنے بدن پر لیتے ہیں، ہاتھوں پر لیتے ہیں، چہرے پر مل لیتے ہیں۔ یہ قوم کب رسول کا خون گرنے دے گی؟ وہ قوم جو وضو کے قطرے کو گرنے نہیں دیتی، وہ خون کا قطرہ کہاں سے گرنے دے گی؟ اس لیے چھوڑ دو۔
میرے عزیزو دنیا کی طاقتیں اگر ان کے اندر ہلچل مچی ہے اور ان کے اندر لرزہ طاری ہوا تھا تو صرف صحابہ کی یہ دیوانگی کو دیکھ کر، میرے آقا پر وارفتگی کو دیکھ کر کہ یہ ایسے ہیں، یہ جان دینے سے بھی کتراتے نہیں ہیں، اس لیے اس قوم سے لڑنے کا چھوڑ دو۔ قیصر و کسریٰ جیسے بڑے سپر پاور ڈر گئے تھے تو صرف صحابہ کی اس وارفتگی کو دیکھ کر کہ یہ حضور کے وضو کا قطرہ گرنے نہیں دیتے۔ اور آج دنیا اگر تم سے نہیں ڈر رہی ہے تو اس لیے کہ یہ اب اپنے نبی کی حرمت کو، عزت کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے، خاطر میں نہیں لاتے۔ کچھ بھی کرو اپنے رسول کے لیے یہ جھیل لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، اس لیے ان کو خوب گالیاں تو ان کو مارو، کچھ نہیں ہونا ہے۔ آج اگر تمہارے اندر جذبہ وہی ہوتا جو صحابہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا، عزیزان گرامی، وہ صحابہ کا جذبہ یہی تھا جو جنگوں میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، حتیٰ کہ وہ نمازوں میں بھی تک حضور پاک کے دیدار کو عبادت کا عین سمجھتے تھے۔ حضور کی پیروی، حضور کی اطاعت، ان کی دلجوئی کو عبادت سمجھتے تھے اور حقیقت ہے۔ اور آج ہم نے جو یہ دوریاں اختیار کی ہیں، یہی ایک اصل مقصد ہے، اصل سبب ہے، یہی ایک اصل وجہ ہے جو ہمارے اوپر ذلتیں مسلط کی جا رہی ہیں۔ اب میں بات عرض کرتا ہوں، جس چیز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں نے طے کیا تھا بہت دن پہلے ہی کہ اس بار اگر آپ کے درمیان حضور کی سیرت بیان کرنا ہے تو حضور کی مدنی سیرت کو بیان کروں گا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ مکی سیرت ہی بیان کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، حضور کی زندگی کے دو حصے ہیں، مکی زندگی ہے اور مدنی زندگی۔ 53 سال تک حضور کہاں رہے؟ مکہ مکرمہ میں رہے، 10 سال صرف مدینہ طیبہ میں رہے۔ لیکن پوری 53 سالہ زندگی کو ایک طرف، اعلان نبوت کے بعد حضور نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، وہ آپ کی عمر مبارک جب 40 سال کی تھی، 40 سال سے لے کر کے 53 سال تک، یعنی 23 سال نہیں، تقریباً 13 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ وہ 13 سال کی زندگی اور 10 سال مدینے کی۔ مکی زندگی کو اس لیے بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ بیان کرنے میں کچھ ہونا نہیں ہے، ہاں بس یہ ہے کہ لوگوں کے جذبات ہوں گے، رحم کا معاملہ آئے گا، ارے میرے نبی پر ایسا ہوا ایسا ہوا، مکہ والوں نے ستایا پریشان کیا، طائف والوں نے ستایا پریشان کیا، حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا، پتے کھانے پر مجبور کیا، یہ سب مکہ میں ہوا، یہ سب مکہ میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانٹے بچھائے گئے، یہ مکہ میں ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں کسی نے گمچھا ڈال کر کھینچا، یہ مکہ میں ہوا۔ صحابہ کو جو مارا گیا، یہ مکہ میں ہوا۔ یہی سب مکی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، مدنی سیرت بھی بیان کی جائے، جہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلامی سلطنت کو اسٹیبلش کیا، قائم کیا، اور پھر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو وہاں سے نکلے تو پوری دنیا میں سمندر کی طرف پھیلتے چلے گئے۔ وہ مدنی زندگی تھی۔ مدنی زندگی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غزوات سے بھری ہوئی ہے۔ غزوات کس کو کہتے ہیں؟ جنگوں کو۔ اب میں آتا ہوں اصل بات پر، جس لفظ کو بہت سارے لوگ سننا نہیں چاہتے، ہم وہ سنانا ضرور چاہتے ہیں، وہ ہے رسول پاک کی جہاد کی زندگی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاد کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کیا ہے۔ پھر حضور نے جو کیا اس لفظ کو بولنے سے آج ڈرو گے؟ پھر کہو سب کو کہ اگر لفظ جہاد سخت ہے تو پھر مجھے میرے نبی کی آدھی سیرت چھوڑنی پڑ جائے گی۔ میں ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں، میرے نبی کی زندگی کا ایک گوشہ بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیتے ہیں۔ ہم اس میں کمپرومائز نہیں کریں گے۔ حضور کی زندگی سے لفظ جہاد نکالو گے، نہیں، جہاد پہ مت بولیے آپ، یہ جہاد وغیرہ پہ بولیں گے تو آپ کو آتنکوادی بنا دیں گے۔ ایسے آتنکوادی بنے تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، اس لیے کہ آلریڈی دنیا ہمیں دیوانہ کہے، پاگل کہے، مجنوں کہے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ایک بار مدینے کے تاجدار یہ کہہ دیں تو میرا ہے،
दुनिया कुछ भी कहे, हमें उससे क्या गरज है। ना ये हिसाब लेने वाली है, ना ये सजा व जजा देने वाली है। हमें जो कुछ लेना है वो मदीने के ताजदार से लेना है। हम उनकी रजा के लिए जी रहे हैं, तो फिर इनके बोलने चालने की फिक्र क्यों करें। ये हमें क्या कहते हैं, तुम दहशतगर्द कहते हो, कह लो, खुशी से कहो। आतंकवादी मुझे कहते हो, कह लो, खुशी से कह लो। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि ना मैंने तुम्हारे लिए कपड़े पहने हैं, ना तुम्हारे बाप का खाना खाया है। हमारा अकीदा तो ये है, हम जीते हैं रसूल पाक की जिंदगी को देख करके। और हमारे अशार में तो ये हम पढ़ते भी हैं ना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हाँ इतना डर जरूर होता है कि कहीं इस दरबार से हमें कोई दूर ना कर सके। शायर ने बहुत अच्छा कहा था कि अगर मोहब्बत जुर्म है तो सजा दी जाए, अगर मोहब्बत जुर्म है तो सजा दी जाए, पर शर्त इतनी है कि दरे महबूब पे दी जाए। बस हमारी ख्वाहिश इतनी है, मारना है मार लो, हुजूर के सामने मार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।